بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین دوستوں نے میاں محمد بخش صاحب کی شاعری کے متعلق کہا ہے کہ اس کی کچھ تشریح کر دیں، ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آئے۔ ویسے وہ عام فہم ہی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تھوڑی سی توجہ کی جائے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے آپ کو معنی اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بتا دیا جائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ نیچاں دی روشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ ان اشعار کا مطلب تو بالکل واضح ہے، عیاں ہے، روز روشن کی طرح کھلا ہوا ہے۔ ہمارے کلچر میں نیچ جس تناظر میں لیا جاتا ہے وہ غلط تناظر میں لیا جاتا ہے۔ ہم اسے من حیث القوم استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی کلچر میں بھی اس کی اسی تناظر میں اس کو لیا جاتا ہے کہ یہ جو چھوٹی اقوام جن کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ نیچ سے مراد وہ شخص ہے جو کم ظرف ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نیچ سے مراد جھوٹا ہے، وہ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور نیچ سے مراد منافق ہے، دوغلا ہے، وہ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں قوم کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ فلاں قوم کا شخص تھا اس لیے وہ نیچ ہے، یا وہ فلاں علاقے سے تھا، یا فلاں قبائل سے قبیلے سے تھا اور اس لیے اس کو ہم نیچ کہتے ہیں۔ اس میں قوم کی تو بالکل بات نہیں ہے، یہ بندے کا انفرادی کردار ہے کہ اس کا انفرادی کردار کیسا ہے۔ اچھے قبائل کے لوگوں کا انفرادی کردار انتہائی خراب ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جنہیں ہم عرف عام میں نیچ اور کمی اور کمین اس طرح کا کہتے ہیں، لیکن ان کو جب آپ کا ان کے ساتھ پالا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو انتہائی کوالٹی فل بندہ ہے۔ تو اس کو اس تناظر میں لینا چاہیے، اور انہوں نے بھی اس کو اسی تناظر میں لیا ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک ولی اللہ شخص تھے، وہ ایسی بات کہاں کہہ سکتے ہیں جو ہم مراد لے رہے ہیں۔ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا، یعنی کہ کم ظرف لوگوں کے ساتھ آپ جتنی بھی بھلے اچھائی کرتے رہیں، وہ اپنی اوقات دکھائیں گے کہ ہم اس نسل اور اس ظرف کے لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ اعلیٰ ظرف لوگوں کے ساتھ، یا جن کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آپ کوئی اچھا معاملہ کریں تو ان کا جو رویہ یا ایٹیچیوڈ ہوگا وہ کچھ اور طرح کا ہوگا۔ وہ آپ کا بڑا خیال رکھیں گے کہ اس شخص نے، اس خاندان نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو نیچاں دی روشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، یعنی کہ گندے لوگوں سے آپ کو کبھی کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہو سکتی۔ ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا آزمایا، یعنی جب آپ کانٹوں کے اوپر انگور کو، اس کے گچھوں کو لگائیں گے، اس کی بیل کو کانٹوں کے اوپر لگائیں گے، تو جتنے بھی گچھے یعنی کہ انگور کے وہ جو جن کے ساتھ انگور وافر مقدار میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا زخمی ہو جائے گا ان کانٹوں کی وجہ سے۔ اسی طریقے کے ساتھ آگے کہتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں جولی پھل پہ، اور بریاں دے سنگ رلیاں اگلے بھی ڈھل گئے۔ ہم اس کو ڈھل کہتے ہیں، گر گئے، یعنی کہ کہتا ہے چنگیاں دے لڑ لگیاں، ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ جب دوستی کی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کیا، تو ہماری جھولی میں پھل پہ، یعنی ہماری جھولی جو ہے وہ خوشیوں سے، ثمرات سے، پھلوں سے بھر گئی۔ بریاں دے سنگ رلیاں، برے لوگوں کے ساتھ کی تو پھر کیا ہوا، تو کہتا ہے کہ اگلے بھی ڈھل گئے، یعنی کہ ڈھل گئے، اور ڈھل گئے، ہم ہندکوں میں اس کو ڈھل گئے کہتے ہیں، یعنی وہ جو پہلے کی جو جھولی بھری ہوئی تھی ہماری پھلوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، شادمانیوں کے ساتھ، وہ ساری بھی ضائع ہو گئی۔ تو یہ فرق ہے کہ آپ خوشبو والی دکان پہ جائیں، 1 روپے کی خوشبو بھی نہ لیں تو آپ کو وہاں سے خوشبو ہی آئے گی۔ ڈھیر کے اوپر چلے جائیں یا کسی بدبو والی جگہ چلے جائیں، اور آپ لاکھ کوشش کریں کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہوں، آپ کے پیزار چپلیاں گندے نہ ہوں، بوٹ گندے نہ ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ گندگی وہاں سے آپ کو ضرور لگ جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی محفل سے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ ایک جو ہمارے بزرگ تھے، یہی نصیحتیں کیا کرتے تھے، یہی حکایات تھیں سمجھانے کے لیے، واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے۔ پھر اسی تناظر میں ایک اور شعر ہے کہ مورخ نو کی پن نصیحت، پتھر نو کی پالا،
کہ آپ وہ شخص جس کے اوپر نصیحت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس کو جتنی مرضی ہے نصیحتیں کرتے پھریں، وہ آپ کی کبھی نصیحت نہیں مانے گا۔ اور ددیاں اندر ناگ نوائے انت کالے دا کالا، کہتا ہے دودھ کے اندر ہم نے کالے سیاہ سانپوں کو نہلایا، یعنی کالے سیاہ سانپوں کو ہم نے دودھ کے اندر جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اس کے اندر ان کو رکھا، لیکن وہ کالے کے کالے ہی رہے۔ ان کا جو رویہ تھا، ان کا جو بیہیویئر تھا، ایٹیچیوڈ تھا، یا وہ جس طرح کا انہوں نے اتنی خدمت کروانے کے بعد بھی ان کا جو اندر تھا وہ کالے کا کالا ہی رہا، اس میں کسی قسم کی کوئی سفیدی نہیں آئی۔ مورخ نو کی پن نصیحت، پتھر نو کی پالا، ددے اندر ناگ نو آئے انت کالے دا کالا۔ تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی شاعری ہے۔ اسی طریقے ساتھ کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے، یعنی اگر آپ کوے کے بچے کو کہیں تو وہ کبھی ہنس نہیں ہوتا، ہنس راج نہیں ہوتا وہ۔ کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے، توڑے موتی چوک چگائیے، چاہے آپ جتنے مرضی یا ان کو کھلائیں پلائیں کوے کے بچوں کو، تو وہ کبھی ہنس نہیں بن جاتے، وہ کوے کا بچہ ہی رہتا ہے۔ کوڑے کھو نہ مٹھے ہوندے، یعنی جو ترش روح ہیں، سخت قسم کے جو کنویں ہیں، ان کا جو پانی ہے وہ کبھی بھی میٹھا نہیں ہوگا۔ اور کیوں میٹھا نہیں ہوگا؟ آگے کیا کہتا ہے کہ توڑے منا کھنڈ پائیے، چاہے اس میں آپ جتنی مرضی ہے شکر ڈالیں، جتنی مرضی ہے اس میں شہد ڈال دیں، چینی ڈال دیں، میٹھا ڈال دیں کسی بھی قسم کا، وہ کبھی میٹھے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی کڑوے ہیں۔ اس شعر کو ذرا پھر دیکھیں، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے، توڑے موتی چوک چگائیے، یعنی جتنی مرضی ان کو موتیوں کی چوک بھی ڈالیں نا کھانا، کوے کے بچوں کو آپ موتی ڈالیں کھانے کے لیے، وہ تب بھی کوے کے بچے ہی رہیں گے، وہ کبھی ہنس نہیں بنیں گے۔ اور کوڑے کھو نہ مٹھے ہوندے، کوڑے کھو نہ مٹھے ہوندے، یعنی جو کنواں کڑوا ہے اس کا پانی کبھی میٹھا نہیں ہوگا۔ توڑے منا کھنڈ پائیے، چاہے اس میں آپ جتنی مرضی شہد ڈال لیں یا میٹھا ڈال لیں۔ تو یہ انتہائی مختصر سے اشعار تھے، میری آنکھوں کے سامنے گزرے۔ ایک دو دوستوں نے مجھے ویسے بھی کہا تھا کہ ان کے معانی اور مطالب کیا ہیں۔ یہ بیسیکلی سرائکی اور پنجابی کی شاعری ہے۔ میاں محمد بخش صاحب بہت مشہور شخصیت ہیں، ولی اللہ تھے، ان کے مزار پہ بھی میں گیا ہوں، اور بہت سی یادیں ہیں، اور الحمدللہ محبت تھی ان کی شاعری کے ساتھ، تو ہمیں وہاں جانے کا بھی شرف ملا جہاں پہ بعض لوگوں کو وہ نہیں جانے دیتے۔ تو یہ ایک دو اشعار تھے، امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ لیکن ان اشعار میں آپ جس تناظر میں ہم ان اشعار کو لے رہے ہیں اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جگہ جگہ وہ یہی فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیجئے، نیک لوگوں کے ساتھ رابطہ کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جو چلتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر ظرف ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، منافقت سے وہ دور ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ ہوتے ہیں، عرفہ ہوتے ہیں۔ اور جو مطلب ہم لے رہے ہیں اپنے تئیں اپنی سوچ کے مطابق کہ نیچا سے مراد کوئی شاید قوم ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ نیچ سے مراد انسان کی وہ خصلتیں ہیں، وہ عادتیں ہیں جو اس نے اپنا لی ہوتی ہیں اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے، یا کسی بھی طرح سے اس کی تربیت میں جو کمی رہ گئی ہوتی ہے۔ تو اس تناظر میں یہ شعر جا رہے ہیں، یہ کسی قوم کی تناظر میں یہ باتیں نہیں ہو رہی کہ جی یہ جو قوم ہے یہ بڑی اعلیٰ قوم ہے، عرفہ قوم ہے۔ ضرور کچھ نہ کچھ وہ قوم کا ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کیوں ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی ایک تربیت ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے ان کا رکھ رکھاؤ،
ان کا کردار، ان کا مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنا، غریبوں کے کام آنا، یتیموں، بے کسوں، بے سہاروں کے کام آنا، اور لوگوں کے لیے ان کے دروازوں کا کھلا ہونا، ان کا سخی ہونا، ان کا مہمان نواز ہونا، تو یہ ساری کوالٹیز ہیں، اور یہ نیک لوگوں کی کوالٹیز ہیں، یہ نیک لوگوں کا جو ہے وہ وتیرہ ہے۔ اور میاں محمد بخش صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کی تربیت اچھی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ ہی آپ کو فائدہ دیں گے۔ کہیں سے مجھ سے بھی کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہو تو اس کی میں بھی معذرت چاہتا ہوں، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔